تمام کی تمام نعمتیں فنا ہونے والی ہیں اور بالآخر تمہارا حساب لیا جائے گا اور تم حساب و کتاب سے کہیں بھاگ نہیں سکتے. زمین اور آسمان کی وسعتوں سے باہر نکل جاؤ کہ جی ہم اللہ کے کنٹرول سے باہر نکل جائیں تاکہ ہمارا حساب و کتاب نہ ہو، یہ بھی ممکن نہیں. تو اس پورے رکوع میں آخرت کے حساب و کتاب کا اور کسی حد تک جہنم کی ہولناکیوں کا اور قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے کہ یہ جو دنیا کی نعمتیں جس سے تم انجوائے کر رہے ہو اور بار بار ایک ہی لفظ تمہاری زبان پر ہے کہ جی ایوالو ہوئی ہے اور کروڑوں سال میں آٹومیٹیکلی خود بخود ہو گیا، تو یہ تباہ بھی ہو جائے گا، یہ ہمیشہ باقی نہیں رہے گا. اگر اس کو تباہ کرنے کے لیے اللہ نے بنایا ہے تو اس کا مطلب کہ پھر تمہیں آزمائش کے لیے بنایا، تمہیں باقی رہنے کے لیے بنایا ہے. ورنہ یہ کوئی بات تو نہ ہوئی نا، کوئی کام تو نہ ہوا کہ کائنات بنا کے تباہ کر دی بس ختم، سیٹ اپ سارا برباد ختم. تو یہ تو کوئی بھی نہیں دنیا میں کرتا ہے ایسا کام کہ کسی چیز کو فنا ہونے کے لیے بنائے. تو اگر اللہ نے یہ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ کائنات مقصود نہیں ہے، مقصد اس سے کچھ اور ہے، وہ ہے انسان کو آزمانا تاکہ وہ اس کائنات کی وسعتوں میں غور کر کے اپنے خالق تک پہنچے اور پھر اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو اچھا بدلہ دے جنت کی شکل میں اور برے لوگوں کو جہنم کی آگ کی شکل میں سزا دے. تو نعمتوں کا تذکرہ کر کے اللہ فرماتے ہیں کل من علیہا فان، جو کچھ اس زمین پہ تمہیں نظر آ رہا ہے سب فنا ہونے والا. یہ بڑے بڑے جہاز جن کا پہلے رکوع میں اللہ نے تذکرہ کیا، سورج کا مشرق سے نکلنا، مغرب سے غروب ہونا، سورج اور چاند کا ایک حساب و کتاب سے چلنا، اور نجم اور شجر یعنی بیلوں اور درختوں کا سجدہ کرنا یعنی اللہ کے حکم کو فالو کرنا. اور یہ انصاف کے لیے اللہ نے زمین میں ترازو رکھ دیا اور سمندروں کو چلا دیا، میٹھے پانی اور کھارے پانی کے سمندروں کو، جس سے لؤلؤ والمرجان نکل رہے ہیں. تمہاری زندگی کی رونقیں اور بہاریں، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، یہ ساری نعمتیں، سمندری جہاز اور تجارتیں، کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، ان سب کا ایک اینڈنگ پوائنٹ بھی آنے والا ہے، سب تباہ و برباد ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور باقی رہے گا تیرے رب کا چہرہ جو بڑے جلال والا ہے، والاکرام، اور اکرام والا ہے، انعام و احسان والا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی جس نے اکرام کیا نا انسان کا، یہ کائنات بنائی، اس کو عزت دی، صرف اسی کا چہرہ باقی رہے گا. پس اے جنات اور انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آپ کہہ سکتے ہیں بھائی فنا ہونے میں کون سی نعمت ہے؟ بھائی یہ فنا ہونے کی خبر دینا، یہ پورا رکوع اسی پر ہے کہ یہ جو چیزیں ہم تمہیں خبر دے رہے ہیں نا یہ بھی نعمت ہے. ورنہ تم دنیا میں پڑھ کر آخرت کو بھول جاتے اور سب کے سب جہنم کا ایندھن بنتے. تو اس لیے یہ جو اللہ نے اطلاع دے دی ہمیں کہ یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا تاکہ تم آخرت کی تیاری میں مشغول ہو، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. جو ہزاروں نعمتیں اللہ نے دی ان میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا، اور ایک لحاظ سے یہ بھی نعمت ہے کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے وہ چاہے تو تمہیں ابھی فنا کر دے، کیونکہ ہمیشہ تو وہی باقی رہے گا، لیکن اس نے تمہیں باقی رکھا ہوا ہے اور نعمتوں سے تمہیں لطف اندوز ہونے کا موقع دیا ہوا ہے. تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو مخلوق آسمانوں میں اور زمین میں سب اسی سے مانگتے ہیں. كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، ہر وقت وہ ایک حالت میں، سب اسی سے مانگتے ہیں. کہ کیا مطلب؟ بھائی آپ کہہ سکتے ہو ملحد لوگ تو نہیں مانگتے اور مشرک لوگ تو اللہ کے علاوہ سے مانگتے ہیں. تو اکثریت کے اعتبار سے اللہ نے فرمایا، جیسے سورہ حج میں بھی ہے نا یہ کہ بہت سے لوگ اس کائنات میں جتنی مخلوق ہے اللہ کو سجدہ کرتی ہے، لیکن کچھ ایسے بدبخت ہیں کثیر حق علیہ العذاب، جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے. وہ ایسے بدبخت ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے جھکتے ہی نہیں ہیں، وہ ملحد لوگ ہیں، ایتھیس لوگ ہیں. تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ جو بھی مخلوق ہے آسمان اور زمین میں اللہ ہی کو پکارتی ہے. اچھا کچھ تو ایسے بھی ہیں کہ جو نہیں پکارتے لیکن جب مصیبت میں پڑتے ہیں تو پھر بالآخر وہ بھی پکارنا شروع کر دیتے ہیں. تو اکثریت کے اعتبار سے اللہ نے فرمایا کل یوم ہوا فی شان، اس پکارنے کا نتیجہ کیا ہے کہ ہر وقت وہ ایک الگ حالت میں ہے. حالت کا کیا مطلب ہے؟ کسی کو بلند مرتبہ دے رہا ہے، کسی کے مرتبے کو گھٹا رہا ہے، کسی کو زندگی دے رہا ہے، کسی کو موت دے رہا ہے. یعنی ہم کہتے ہیں نا بھائی وہ بندہ تو بڑا مصروف ہے، ہر وقت کسی نہ کسی کام میں اور ایک نئی حالت میں مشغول ہوتا ہے. وہ کسی کو دولت دے رہا ہے، کسی سے دولت چھین رہا ہے، کسی کو حکومت دے رہا ہے، کسی سے حکومت چھین کے اس کو فقر و فاقہ میں مبتلا کر رہا ہے، کسی کو رزق دے رہا ہے، کسی سے رزق چھین رہا ہے، کسی کو اولاد دے رہا ہے، کسی کو بانجھ بنا رہا ہے. ہر وقت اصل میں اللہ تعالی ہم سے ہماری زبان میں بات کرتے ہیں، یعنی ہم سے ہمارے محاوروں میں بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو مشغول ہونے کی ضرورت نہیں ہے کاموں کو نمٹانے کے لیے. ایک ہی سیکنڈ کے کروڑوں حصے میں اللہ ہر کام کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کلام کا یہ طرز اختیار کرتے ہیں.
جیسے ہم دنیا میں کسی کہتے ہیں نا بھائی وہ تو فارغ نہیں ہے، وہ تو ہر وقت ایک الگ کام میں مشغول ہے، کبھی یہ کر رہا ہے کبھی وہ کر رہا ہے، جیسے کوئی حاکم بہت مشغول ہوتا ہے نا، بھائی وہ تو فارغ نہیں ہے. تو یہ ہم سے ہمیں ہمارے طریقے پہ سمجھانے کے لیے اللہ نے یہ انداز اختیار کیا کہ ہر وقت ایک الگ ہی حالت میں ہے، وہ ایک عجیب حالت میں ہے. وہ حالت کیا ہے جو میں نے بتائی، کسی کو موت دینا، کسی کو زندگی دینا، کسی کی روزی میں اضافہ کرنا. آپ دیکھو نا، کروڑہا لوگ ایک ہی وقت میں اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، اور وہ سب کی پکار ایک ہی سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں سنتا بھی ہے اور اس کا جواب بھی دیتا ہے. باقی جواب اپنے انداز سے دیتا ہے، اللہ دعائیں اپنے انداز سے قبول کرتا ہے. فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مصیبت میں ہم اسی کو پکارتے ہیں اور پھر ہماری پکار کو سنتا ہے، یہ بھی اس کی بہت بڑی نعمت ہے. اور میں بار بار بتاتا ہوں، یہ جو ملحد اور ایتھیسٹ لوگ ہیں ان کے پاس تو اسٹریس اور ڈپریشن کا علاج ہی نہیں. مسلمان کے پاس علاج ہے، یا جو بھی خدا کو کسی بھی درجے میں مانتا ہے نا، اس کے پاس بھی کسی بھی درجے میں علاج ہے. کہ وہ مصیبت میں اللہ کو پکارتا ہے اور اس کو تسلی مل جاتی ہے کہ بھائی میرے غم کو کوئی سننے والا، کوئی دیکھنے والا ہے، میں تنہا نہیں ہوں. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے مانگنے کا دروازہ کھولا ہوا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جنات اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اللہ کہتے ہیں آج تو میں بڑا مشغول ہوں، کسی کو دولت دے رہا ہوں، کسی سے دولت چھین رہا ہوں، بہت سارے کام ہیں، سورج کو مشرق سے نکال کے مغرب میں غروب کر رہا ہوں، چاند کی حرکتیں، اور کل فی فلک یسبحون، یہ سارے اجسام اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں، ان سب کی حفاظت کر رہا ہوں. لیکن ان قریب اے جنات اور انسانوں میں تمہارے لیے فارغ ہونے والا ہوں. سب کاموں کو وائنڈ اپ کر کے صرف میرا ایک کام ہوگا، تمہارا حساب و کتاب، جس کے لیے میں نے اس کائنات کو بنایا. تو یہ بھی مجازن کہا ہے، اللہ کو فارغ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فارغ ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ سب کچھ کرتے ہوئے بھی حساب و کتاب کر سکتا ہے، لیکن مبالغتاً ہمیں سمجھانے کے لیے کہ میری نظر میں انسانوں اور جنات کا حساب و کتاب اتنی ویلیو ہے اس کی، وہ اتنا ویلیویبل ہے کہ میں سارے کاموں سے فارغ ہو کر پھر ایک ہی کام کو فوکس کروں گا کہ یہ میری مان کے آئی یا میری نافرمانی کی انہوں نے. جبکہ انسانوں کی نظر میں حساب و کتاب کے علاوہ سارے کام ہیں، سب کاموں کی ویلیو ہے. تبھی آپ دیکھیں دنیا پرست لوگ دنیا کے ہر کام کو ویلیو دیتے ہیں سوائے آخرت کے حساب و کتاب. وہ آخرت کے حساب و کتاب سے فارغ ہو کر دنیا کے کاموں میں مشغول ہیں، اور اللہ دنیا کے کاموں سے فارغ ہو کر ہمارے حساب و کتاب میں مشغول ہوگا. تو یہ انداز ہے بلاغت کا قرآن مجید کا کہ جو دنیا پرست لوگ ہیں وہ فارغ ہیں دنیا کے کاموں کے لیے، اور اللہ کہتا ہے کہ جس کام کی تمہیں سب سے زیادہ تمہاری نظر میں ویلیو ہونی چاہیے وہ حساب و کتاب ہے. تو میں نے اس کائنات کو بنایا ہی اس لیے کہ انسانوں کا حساب و کتاب ہو. تو سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اے جنات اور انسانوں آج جو میں مختلف کاموں میں مشغول ہوں، میں ان تمام کاموں سے فارغ ہونے والا ہوں، یعنی تمہارے لیے. وہ کیا ہے؟ وہ تمہارے حساب و کتاب کے لیے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ خبر دینا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں خبردار کر دیا تاکہ ہم قیامت میں یہ نہ کہیں کہ اللہ ہم پہ تو حجت تمام ہی نہیں ہوئی تھی. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے جنات اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور یہ نعمت اس لحاظ سے بھی ہے کہ اللہ جب حساب و کتاب کے لیے فارغ ہوگا تو نیک لوگوں کو اچھا بدلہ ملے گا، یہ ان کے حق میں نعمت ہے. اور برے لوگوں کو جو سزا ملے گی یہ نیک لوگوں کے حق میں بھی نعمت ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ظالموں کو سزا ملے، جو دنیا میں ظلم کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، انسانوں پہ ظلم کر رہے ہیں. تو انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ظالموں کو سزا ملے. تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے انسانوں پر. دیکھیں دنیا میں جہاں بھی عدل کا نظام ہوگا تو یہ عدل کا نظام اس ریاست کے لیے، اس میں بسنے والے لوگوں کے لیے ایک نعمت ہے. ہاں اصل میں تو یہ نعمت ہی ہے، لیکن اس عدل کی وجہ سے چوروں کو سزائیں بھی تو ملیں گی نا، تو وہ نعمت پھر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے حق میں عذاب بن گئی. ورنہ اصل میں آخرت میں حساب و کتاب کا ہونا یہ تو انسانیت کے لیے ایک رحمت اور ایک نعمت ہے، تاکہ ظالم کو ظلم کا بدلہ ملے اور عادل کو جنت کی صورت میں انعام ملے. لیکن ظالم ظلم کر کے اس نعمت کو اپنے لیے عذاب بنا لیتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پھر چونکہ حساب و کتاب کی بات ہے، انسان کے ذہن میں آتا ہے میں اتنی سائنسی ترقی کر رہا ہوں، میں نے کہکشاؤں پہ جو ہے کمندے ڈالنے کی باتیں کر رہا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں جتنی بھی ترقی کر لو بھائی، رہو گے تو اس کائنات کے اندر نا، ساتویں آسمان کے خول کے اندر اندر ہی رہو گے نا، تو حساب و کتاب سے نکل کے کہاں جا سکتے ہو. اس لیے اللہ نے ایک دھمکی دی، فرمایا معشر الجن والانس، اے جنات اور انسانوں کی جماعت، ان استطعتم، اگر تمہارے اندر یہ طاقت ہے، تم نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ زمین اور آسمان کے کناروں کو توڑ کے باہر نکل جاؤ. یہاں مجموعہ مراد ہے،
مجموعہ مراد ہے کہ اس کائنات کی وسعتوں سے باہر نکل جاؤ، اور یہ کنایا ہے کہ اللہ کی طاقت سے باہر نکل جاؤ۔ اصل مقصد جو بیان کرنے کا یہ ہے وہ یہ کہ اللہ خدا کی خدائی سے باہر نکل جاؤ۔ تو فنفذو تو ٹھیک ہے نکل جاؤ، پھر کہہ دینا ہمارا حساب و کتاب نہیں ہے، کیونکہ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی اسٹیٹ اور ریاست ہو، اور آپ اس اسٹیٹ میں رہ کے اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کر رہے ہو، جرم کر رہے ہو، اسٹیٹ دھمکی دے رہی ہو کہ ہم آپ کو پکڑ کے لٹکا دیں گے، تو آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں بھائی، میں بارڈر کراس کر کے دوسرے ملک میں نکل جاؤں گا۔ تبھی جتنے باقی گروپ ہیں وہ دوسرے ملکوں سے آ کے کسی کنٹری میں حملہ کرتے ہیں، ان کو کسی دوسرے ملک نے ٹھکانہ دیا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہاں ایسا بھی نہیں ہے کہ تم میری بغاوت پہ آ جاؤ اور میرے عذاب سے بچ جاؤ، اور تم کہو کہ ہم خدا کی خدائی کے علاوہ کسی اور خدا کی کائنات میں جا کے رہیں گے، یا کائنات سے ہی باہر نکل جائیں گے ہم۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ فنفذو تم نکل جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل سکتے مگر سلطان، بہت بڑی طاقت، دلیل کو بھی کہتے ہیں طاقت کو بھی، سلطنت غلبے کو کہتے ہیں نا، اصل میں بہت ہی پاور چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت پاور جب آ جائے گی تو نکل جاؤ گے، مطلب بتانے کا یہ ہے کہ اتنی پاور ممکن نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم کوئی شخص ایک 7 سال کا بچہ ہو اور وہ دعویٰ کر رہا ہو کہ میں بہت بڑے پہلوان کو پچھاڑ دوں گا، تو ہم اس پہ طنز کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی اس کے لیے بہت طاقت چاہیے، تیرے جیسے 100 بندے چاہیے اس کے لیے۔ تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ اتنے بندے لانا ممکن نہیں ہے، لہذا یہ تیرے بس میں ممکن نہیں ہے۔ تو وہی قرآن نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا کہ لا تنفذون الا بسلطان، اس کائنات کی وسعتوں سے باہر نکلنا ممکن نہیں ہے جب تک بے پناہ طاقت نہ ہو، اور وہ تمہارے بس میں ہے نہیں، کیونکہ انسان محدود ہے، اس کی طاقتیں بھی محدود ہیں، اس کے وسائل بھی محدود ہیں۔ یرسل علیکما شواظ من نار، پیچھے تذکرہ تھا نا کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، وہ کیسے فنا ہوگی، اس کی فنا کے آثار کیا ہوں گے، اب اس کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے کہ اس کائنات کو تم نے دیکھ لیا، اس کی وسعتوں کو، تو اس کا ایک اینڈنگ پوائنٹ بھی ہے، وہ کیسے ہوگا۔ یرسل علیکما شواظ من نار، تمہارے اوپر بھیجے جائیں گے آگ کے شعلے، یعنی قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ آگ کے شعلے تمہارے اوپر برسیں گے، ونحاس، اور دھواں، فلا تنتصران، جب یہ عذاب آئے گا نا جو کائنات کا اینڈنگ پوائنٹ ہوگا جس میں کائنات کو اللہ تباہ و برباد کریں گے، تو آگ کے گولے برسیں گے اوپر سے، اللہ ہم سب کو پناہ میں رکھے۔ تو فلا تنتصران، تم انتقام لے کے بھاگ نہیں سکو گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہم انتقام لیں، جو بھی اپنی فوجوں کو بلاؤ، اپنے ناسا واسا سے رابطہ کرو، ادھر ادھر فون ملاؤ، رشیا امریکہ سے رابطہ کرو، یہ سب کچھ روکا جائے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی اس بات کی خبر دینا بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے تمہیں پہلے بتا دیا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، بتائے بغیر بھی وہ سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن پھر تمہیں تیاری کا موقع نہ ملتا، اس لیے اللہ نے فرمایا اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، جب یہ کچھ ہوگا تو کیا ہوگا، آسمان پھٹ جائے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، سرخ گلاب کی طرح اور سرخ چمڑے کی طرح، جیسے دہکتا ہوا چمڑا ہوتا ہے یا دہکتا ہوا کوئی انگارے ہوتے ہیں نا، ایسے آسمان آپ کو دیکھنے میں ایسے لگے گا جیسے دہکتا ہوا چمڑا ہے، وہ سرخ بالکل، یعنی آگ کی شدت کی وجہ سے ایسے ہیٹ ہوگی اس میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ خبر دینا بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ تو اے جنات اور انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دیکھیں یہاں نعمتیں دنیاوی پچھلے رکوع میں بیان کی، اور اخروی نعمتیں کہ آخرت سے خبردار کرنا، آخرت کی ہولناکیوں کو بیان کرنا، یہ روحانی نعمتیں ہیں، وحی کے ذریعے خبردار کرنا، تو اس رکوع میں روحانی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ، پس جس دن ایسا ہوگا، یعنی اس کائنات کو تباہ کر دیا جائے گا، لا يسأل عن ذنبه، تو نہیں پوچھا جائے گا اس سے اس کے گناہ کے بارے میں، اس سے مراد ہے کسی بھی شخص سے، پھر آگے اس کا صراحتاً تذکرہ ہو رہا ہے، انسن ولا جان، نہ انسان سے پوچھا جائے گا اور نہ جن سے۔ قرآن میں تو جگہ جگہ ہے کہ ہم انسانوں اور جنات سے آخرت میں سوال کریں گے، تو وہاں سوال کا مطلب کچھ اور یہاں سوال کا مطلب کچھ اور۔ دیکھیں ایک سوال وہ ہوتا ہے تفتیش کرنے کے لیے، جیسے جج سوال پوچھتا ہے مجرم سے کہ بتاؤ تم نے یہ جرم کیا، مجرم اقرار کر لے تو پکڑ لیا جاتا ہے، انکار کر دے تو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس نوعیت کا سوال نہیں ہوگا قیامت کے دن، کیونکہ اللہ عالم الغیب ہے، اور مجرم پر گواہوں کے ذریعے بھی حجت تمام ہو چکی ہوگی، تو اس نوعیت کا سوال نہیں ہوگا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص جرم کر رہا ہو اور آپ اس کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، کیمرے سے ریکارڈ کر رہے ہوں، اس پہ گواہیاں قائم ہوں، مجرم کو نہیں پتا یہ سب کچھ۔ اب مجرم کا کوئی خیر خواہ تھا، وہ اس کو ڈرا رہا ہے کہ بھائی یہ جرم مت کر، تجھے پولیس پکڑے گی، تجھے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دے گی، تو جواب میں کہتا ہے بھائی پہلے مجھ سے پوچھے گی نا کہ میں نے یہ کیا ہے کہ نہیں کیا، پھر لٹکائے گی نا، تو جواب میں آپ کیا کہیں گے، بھائی تجھ سے پوچھا نہیں جائے گا، تجھ سے یہ سب پوچھا نہیں، یعنی یہ جو سزا تجھے دی جائے گی تجھ سے پوچھ کے نہیں دی جائے گی۔
کیونکہ ان کے پاس ثبوت بہت اچھے ہیں. تجھ سے پوچھ کے سزا نہیں دی جائے گی تجھے دینی ہے کہ نہیں دینی ہے. تو یہی مطلب ہے اس آیت کا کہ مجرموں سے پوچھ کے سزا نہیں دی جائے گی, ان سے اس بارے میں پوچھا نہیں جائے گا, یعنی وہ پوچھنا جس پر سزا موقوف ہو. ہاں ان کو رسوا کرنے کے لیے, حجت تمام کرنے کے لیے پوچھنا وہ ایک الگ بات ہے, اس کا تو قرآن میں جگہ جگہ تذکرہ ہے, وہ والا سوال ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, یہ نعمت کا بیان, یہ خبر دینا کہ آخرت کا حساب و کتاب ہوگا اور مجرمین کو پکڑا جائے گا, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے, کیونکہ اس سے بہت سے لوگوں کو ہدایت ملی ہے اور وہ اس آخرت کے خوف کی وجہ سے, ان آیتوں کی وجہ سے برائیوں سے بچ جاتے ہیں. تو یہ علم دے دینا انسان کو آخرت کی ہولناکیوں کا, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اسی طرح یہ انصاف کا ہونا کہ مجرم کو لازمی سزا ملے گی, یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. یہ دو طرح سے یہ آیت سے ہمیں اللہ کی نعمتوں کا پتہ چلتا ہے. ایک یہ کہ اللہ نے ہمیں یہ خبر دے دی, دوسرا یہ کہ آخرت میں انصاف ہوگا. تو یہ دونوں چیزیں اللہ کی نعمت ہے, یعنی خبر دے دینا بھی اللہ کی نعمت اور آخرت میں انصاف سے فیصلہ کرنا بھی انسانوں کے لیے اللہ کی نعمت. تو ان نعمتوں کے بعد اللہ کہتے ہیں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے. یعرف المجرمون بسیماہم, اللہ کہتے ہیں مجرمین سے کیوں نہیں پوچھیں گے ہم, وجہ اس کی ہے کہ یعرف المجرمون بسیماہم, مجرمین اپنی پیشانیوں سے, اپنی علامتوں سے پہچانے جائیں گے. جیسے قرآن میں آتا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ, بہت سے چہرے روشن ہوں گے, بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے, تو اپنے چہروں سے پتہ چل جائے گا. فیؤخذ بالنواصی, ان کو پکڑ لیا جائے گا پیشانیوں کے ساتھ اور قدموں کے ساتھ گھسیٹا جائے گا. فبأي آلاء ربكما تكذبان, یہ انصاف کا ہونا, مجرموں کو سزا ملنا اور آخرت کی ان ہولناکیوں کی ہمیں خبر دے دینا, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں دیگر نعمتوں کے ساتھ تم اور کون کون سی نعمتوں کو اے جنات اور انسان تم جھٹلاؤ گے. ہادی جہنم, یہ ہے وہ جہنم, التی یکذب بها المجرمون, جس کا مجرمین انکار کیا کرتے تھے. دیکھ لو آج اپنی آنکھوں سے. یطوفون بینہا وبین حمیم آن, قرآن میں جگہ جگہ تذکرہ ہے کہ جہنمیوں کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. تو آگ بھی ہوگی اور کھولتا ہوا پانی بھی, تو اسی کے درمیان ان کی زندگی گزرے گی. تو چکر لگائیں گے بینہا, اس آگ کے درمیان, وبین حمیم آن, اور پکتے ہوئے کھولتے ہوئے پانی کے درمیان. یہ سزا دی جائے گی ان لوگوں کو جنہوں نے ان کائنات کی وسعتوں میں اور دن رات اللہ کی نعمتوں میں غور کیا مگر اپنے رب پر ایمان نہ لے کر آئے, اور ان سب چیزوں کو حسن اتفاق کہہ کر نظر انداز کر دیا. بار بار کہتا ہوں کہ حسن اتفاق سے ایسا حسین اتفاق نہیں ہوتا جو ہمیں کائنات میں نظر آتا ہے. تو خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ان آیتوں کو سن کے اللہ پہ ایمان لے آتے ہیں اور جن برائیوں سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ان برائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اور بدقسمتی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی پر ایمان نہیں لاتے یا اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں یا اللہ کے احکام کو فالو نہیں کرتے. یہ رکوع بھی الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم سورہ رحمان کے آخری رکوع کی طرف چلتے ہیں. میں سورہ رحمان کا آخری رکوع یعنی رکوع نمبر 3 اور 27ویں پارے کا رکوع نمبر 13 شروع کرتا ہوں. حسب معمول اس کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہوگا اور وقت تھوڑا باقی ہے تو صرف ترجمہ ہی ہو سکے گا. تفسیر انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں شروع کروں گا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, وَلِمَنْ, اور اس شخص کے لیے, واو کا معنی اور, لی کا معنی لیے, خاف مقام ربہ, جو ڈرا, خاف یا خاف خوفن ڈرنا, جو ڈرا, مقام ربہ, مقام کھڑے ہونا, اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا. جنتان, اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, بس تم دونوں اے جنات اور انسان اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے. ذواتا افنان, یہ ذواتا افنان خبر ہے, ہما ضمیر محذوف ہے, مبتدا, ہما ذواتا افنان, یعنی وہ دونوں جو باغات ہوں گے وہ گھنی شاخوں والے ہوں گے. ذات اصل میں تھا ذات, کہتے ہیں نا ذات المال, مال والا, ذاتا نسب, نسب والا, تو یہ وہی ذات ہے جس کی تسنیہ ہے ذواتانی. ذات اصل میں تھا ذوت, تو جب ہم نارملی اس کو پڑھتے ہیں ذوت کو تو واو کو الف سے بدل دیتے ہیں ذات, لیکن جمع میں اور جب تسنیہ بناتے ہیں تو اکثر حذف شدہ الفاظ واپس آ جاتے ہیں, تو اس لیے اصل میں تھا یہ ذوات, اور جب تسنیہ بنائیں گے تو ذواتانی, کیونکہ پیچھے 2 باغوں کا ذکر ہے نا, تو اس لیے ذواتانی. اور جب اس کو مضاف کر دیا افنان کی طرف تو نون گر گیا اس میں, تو ذواتا, یعنی وہ دونوں باغ والے ہیں. کون سے والے ہیں؟ افنان, فنن والے. فنن عربی میں شاخ کو بولتے ہیں, افنان اس کی جمع, یعنی وہ دونوں باغ بہت ساری شاخوں والے ہیں. افنان جمع ہے نا تو کثرت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ دونوں باغ بہت ساری شاخوں والے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ,
پس ہے جنات اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فیہما ان دونوں باغات میں عینان، عین چشمے کو کہتے ہیں، دو چشمے ہیں، تجریان جو دور تک بہتے ہیں. ہر چشمہ بہتا ہے لیکن یہاں جرا یجری جریانن بہنا، اور تجری مؤنث کا صیغہ ہے کیونکہ عربی میں عین کا لفظ بھی مؤنث ہے. تجریان یہ دونوں بہتے ہیں یعنی دور تک بہتے ہیں، مراد یہی ہے، ورنہ ہر چشمہ بہتا ہے تو بہنے کا تذکرہ الگ سے اس لیے کر دیا کہ دور تک بہتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہے جنات اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ، ان دونوں باغات میں ہر طرح کے پھلوں میں سے زوجان دو قسمیں. زوج قسم کو بولتے ہیں، زوجان اس کی جمع، تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ. ہر پھل کی دو قسمیں ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. متکئین، یہ جنتی تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. علی فرش، فراش کی جمع فرش، فراش بستر کو بولتے ہیں، بستروں پر. بطائنہا، بطانہ رازدار کو بولتے ہیں جو آپ کی اندر کی باتیں جانتا ہے. قرآن کہتے ہیں نا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو اپنے علاوہ دوسروں کو اپنا رازدار نہ بنایا کرو. تو بطائن اس کی جمع. تو یہاں بطائنہا ان بستروں کی جو اندر کے جو استر ہے، جو بستر کے اندر کا حصہ ہوتا ہے اس کو اردو میں استر کہتے ہیں غالباً. تو اندر کا جو بستروں کا حصہ ہے من استبرق، وہ موٹے ریشم کا ہوگا. سندس باریک ریشم کو، استبرق موٹا ریشم. کہ جو بستر ہے نا بطائنہا ان بستروں کا جو استر ہے من استبرق وہ موٹے ریشم کا ہوگا. وجن الجنتین دان، جنا کہتے ہیں چنے ہوئے پھلوں کو، مراد اس سے پھل ہیں جن کو بعد میں چنا جاتا ہے، پھل توڑ کے چنے جاتے ہیں نا. تو وجن الجنتین، اور دونوں باغات کے جو پھل ہیں دان، یہ دنا یدنو دنون سے ہے قریب ہونا. قطوفہا دانیہ ہے نا قرآن مجید میں کہ ان کے پھل ان کی ٹہنیاں قریب ہوں گی. تو دانن تھا اصل میں، دانیون سے دانن بن گیا، دنیا اسی سے نکلا ہے قریب کی چیز. تو وجن الجنتین دان، اور ان دونوں باغات کے جو پھل ہیں وہ دان قریب ہوں گے، یعنی انسان ان کو آرام سے توڑ سکتا ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. فِيهِنَّ، ان باغات میں قاصرات الطرف، طرف کنارے کو بھی کہتے ہیں، آنکھ کو بھی کہتے ہیں. قاصرات الطرف، اور پلکوں کو بھی کہتے ہیں. تو قصر یقصر، قصرن کا معنی قصر کیا باؤنڈ کر لینا، اور قاصر باؤنڈ کرنے والا، قاصرتن باؤنڈ کرنے والی، قاصرات اس کی جمع. تو قاصرات الطرف نگاہوں کو جھکانے والیاں ہوں گی، ایسی جھکانے والیاں لم یطمثہن، جن کو چھوا نہیں ہوگا. طمث یطمث طمسن، دیکھیں طمس عربی میں حیض و نفاس کے خون کو بولتے ہیں. کسی کنواری لڑکی سے جمع کرنے کو بھی طمس کہا جاتا ہے. اور طمس یطمث مطلق کسی عورت کو چھونا، اس سے خواہش پوری کرنے کی نیت سے، اس کو بھی کہا جاتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ چھونے سے کیا جاتا ہے. لم یطمثہن انس، نہ چھوا ہوگا ان کو کسی انسان نے، قبلہم ان جنتیوں سے پہلے، یعنی جو جنتیوں کو جو حوریں دی جائیں گی اس سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا. ولا جان، اور نہ کسی جن نے ان کو چھوا ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. كَأَنَّهُنَّ، گویا کہ وہ عورتیں، الیاقوت والمرجان، یاقوت اور مرجان کے پتھر ہیں، یعنی ان کا حسن یاقوت اور مرجان کی طرح ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ، کیا ہے احسان کی جزا سوائے احسان کے. یعنی یہ جو اتنی نعمتیں اللہ ان کو دے رہا ہے اس لیے کہ احسان کا بدلہ کیا ہے احسان. انہوں نے دنیا میں احسان کیا، ہم آخرت میں احسان کریں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وَمِن دُونِهِمَا، اور ان دونوں کے علاوہ، دون علاوہ کو بھی کہتے ہیں، اس سے کم درجے کو بھی کہتے ہیں. مراد یہاں پر ان کے علاوہ کم درجے کی جنت. قرائن سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس کے ترجمے سے کہ اس سے کم درجے کی جنت مراد ہے. وَمِن دُونِهِمَا، اور ان دو اعلیٰ جنتوں کے علاوہ جو ان سے کم درجے کی جنت ہیں، جنتان، وہ بھی دو جنتیں جو ان سے کم درجے کی ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مدھامتان، یعنی ہما مدھامتان، وہ دونوں جنتیں گہری سیاہ ہوں گی، یعنی گہری ہوں گی. ادھما کہتے ہیں گہرا سیاہ ہونا، تو ظاہر ہے گہری سیاہ تو نہیں، یعنی گرینری جب بہت زیادہ ہو تو اس کو بھی مبالغتاً سیاہی سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو بہت گہری سرسبز ہوں گی وہ دونوں جنتیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا عَيْنَانِ، ان دونوں جنتوں میں دو چشمے ہوں گے. نَضَّاخَتَانِ، نزاخ کہتے ہیں ابلنے والے، نزاخہ مؤنث ہے کیونکہ چشمے کا لفظ عربی میں مؤنث ہے، اور نزاختان یہ دونوں ابلتے ہوئے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ، اور ان دونوں جنتوں میں
پھل ہوں گے، ونخل اور کھجور ہوں گے، ورمان اور انار ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیہن خیرات، ان جنتوں میں خیرات یعنی اچھے اخلاق والی ہوں گی۔ خیر کی جمع خیرات، یہ وہ خیرات نہیں ہے جو ہم صدقے خیرات دیتے ہیں۔ عربی میں خیر کا لفظ اصل میں اخیر تھا، اس میں تفضیل، دوسرے کے مقابلے میں زیادہ بہتر، تو یہ خلاف قیاس خیر پڑھا جاتا ہے اس کو، اس کی جمع خیرات یعنی اچھی عورتیں۔ تو اچھی سے مراد کیا ہے؟ اخلاق میں اچھی، کیونکہ آگے حسن و جمال کا اللہ نے الگ سے تذکرہ کیا ہے۔ فیہن خیرات، اس میں اچھے اخلاق والی عورتیں ہوں گی، حسان حسین ہوں گی، حسین کی جمع حسان۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حور، وہ گوری رنگت والی ہوں گی۔ حوراء عربی میں کہتے ہیں گوری یعنی سفید رنگت کو، اور حور اس کی جمع آتی ہے۔ خوب سمجھ لیں، حور کوئی نام نہیں ہے جنت کی کسی مخلوق کا، بلکہ اس کی ایک صفت ہے۔ وہ صفت کیا ہے کہ جیسے کوئی عورت بہت زیادہ سفید رنگت والی ہو تو اس کو عربی میں حورا کہتے ہیں، اور اس کی جمع حور آتی ہے۔ تو گوری رنگت والی ہوں گی، مقصورات فی الخیام، خیموں کے اندر بند ہوں گی، مقصور ہوں گی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، ان حوروں کو بھی نہ کسی انسان نے ان سے پہلے چھوا نہ کسی جن نے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، متکئین علی رفرف خضر، رفرف اس چادر کو کہا جاتا ہے، بستر کو جو آپ بستر کے اوپر بچھاتے ہیں، بستر کے اوپر جو گدا یا چادر بچھاتے ہیں اس کو رفرف۔ یہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے چادر پر، خضر سبز رنگ کی، وعبقری اور عجیب و غریب، حسان خوبصورت، حسین کی جمع۔ تو عبقری اصل میں عربی جو عرب تھے نا، ان کے ہاں ایک مشہور تھا کہ ابقر ایک شہر ہے جس میں جنات رہتے ہیں، ایسے ہی جیسے باتیں مشہور ہو جاتی ہیں۔ تو ظاہر ہے جنات کے علاقے میں کوئی رہے گا تو وہ نارمل تو نہیں ہوگا نا، بڑے بڑی چیزیں ہوں گی وہاں اور عجیب و غریب ہوں گی، جو مشہور ہے جنات کی حوالے سے لوگوں میں چیزیں مشہور ہوئی ہیں۔ تو عربوں میں بھی یہ تھا کہ وہ ابقر جو ہے وہ جن کا شہر ہے، تو لہذا پھر کوئی بھی عجیب و غریب چیز ہوتی تھی، چاہے طاقت میں عجیب و غریب ہو یعنی غیر معمولی طاقتور، یا غیر معمولی خوبصورت، تو اس کو وہ عبقری کہا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں یہ حسن میں عبقری ہے، یہ حسن، یہ طاقت میں عبقری ہے، یعنی اس جیسا کوئی نہیں ہے، اتنا طاقتور ہے۔ تو اللہ نے بھی وہ جو بستر ہیں جن پر چادریں ہوں گی اور جن پر وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان کی تعریف میں عبقری کا لفظ استعمال کیا کہ وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے ان چادروں پر جو سبز ہوں گی، وہ عبقری حسان، اور خوبصورت ہوں گی، عبقری بہت زیادہ، تعجب کی حد تک۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس اے جنات اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تبارک اسم ربک، تیرے رب کا نام بہت برکت والا ہے، ذل جلال، جو جلال والا ہے، الاکرام، اور اکرام والا ہے۔ نام سے مراد صفات ہوتی ہے، یعنی اللہ کی جو صفات ہیں، جو اللہ ہے جو برکت والی ذات ہے اور جلال والی ذات ہے، وہ یعنی نام سے مراد مسمى یعنی اللہ کی ذات، تو اللہ کی ذات بہت برکت والی اور اکرام والی ہے۔ تو دیکھو ہمارے جو مذہب ہے نا، مذہب میں میں یہ چند چیزوں کو کیوں بہت زیادہ فوکس کرتا ہوں کہ یہ جڑ ہے، یہ کیا ہے؟ بنیاد ہے۔ جب تک یہ بنیاد ٹھیک نہیں ہوگی آپ دین اور مذہب کو فالو نہیں کر سکتے۔ تو میں اس کی مثال دے رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم پریشان رہیں یا خوش رہیں؟ بولو، یہ جو اللہ نے کہا نا کہ ہم تمہیں آزمائشوں میں ڈالیں گے، لیکن جو لوگ صبر کریں گے اور کہیں گے ہم اللہ کے غلام ہیں، تو یہ اللہ نے ہمیں آیت کیوں بتائی ہے؟ تاکہ ہمارے دل میں غم کو برداشت کرنا آسان ہو جائے، ہم غمگین نہ ہو، کیونکہ غم تو آئیں گے، یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں پریشانیاں نہ آئیں، یہ ناممکن ہے، یہ ہر شخص کو آتی ہیں۔ آپ سمجھتے ہو بڑے لوگوں کو نہیں آتی؟ بڑے لوگوں کی پریشانیاں بڑے لیول کی ہوتی ہیں، بہت اونچے لیول کی ہوتی ہیں، تو یہ پریشانی تو ہر شخص کو آئے گی۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ان میں برداشت کی عادت ہو جائے، یہ خوش رہنا سیکھیں۔ تو اسی وجہ سے دنیا میں سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ خوشی ہے یا نہیں ہے؟ پیسہ انسان کیوں حاصل کرتا ہے؟ خوش رہنے کے لیے۔ صحت کیوں چاہتا ہے؟ خوش رہنے کے لیے۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اب پتہ ہے لوگ وظیفے پڑھتے ہیں پیسہ حاصل کرنے کے لیے، وظیفوں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، حالانکہ اللہ کہہ رہے وظیفوں سے پیسہ نہیں، وظیفوں سے کیا ملے گا؟ سکون ملے گا۔ سکون کے لیے کوئی وظیفہ نہیں پڑھ رہا ہوتا، کمال کی بات ہے یا نہیں ہے؟
ابے بھائی صبح شام لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، مفتی صاحب پیسے ہی نہیں ہے، بے روزگاری ہے، بل اتنا آ گیا، دل چاہ رہا ہے وہ بل بکری کو کھلا دیں، ٹھیک ہے، تو آپ کوئی وظیفہ بتائیں، تنخواہ بڑھ جائے ہماری، پیسے بڑھ جائیں، تو میں بتا تو دیتا ہوں حسبی اللہ و نعم الوکیل یا رزاق کی پڑھ لینی چاہیے. لیکن قرآن جو وظیفے بتا رہا ہے پیسے بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ سکون کے لیے. کیا مطلب؟ غربت میں سکون مل جائے گا. آپ کو پیسے مل کے بھی سکون نہ ملے، اس سے بہتر وہ غریب نہیں ہے جو پیسے نہ مل کے اس کو سکون مل رہا ہو. وہ زیادہ اچھا نہیں ہے کیا؟ وہ تو زیادہ اچھا ہے بھائی. اس لیے اللہ فوکس دولت کو نہیں کر رہے، کس کو کر رہے ہیں فوکس؟ سکون کو فوکس کر رہے اللہ تعالیٰ. میں نے ایسے غریب دیکھے ہیں، ایسا دل ہنس رہا ہوتا ہے، مسکرا رہا ہوتا ہے مستیوں میں. اکثر میں ایک واقعہ بتاتا ہوں نا، ہمارے گھر میں مزدور آتے تھے، والد صاحب حیات تھے، انہوں نے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے فرش بنوانا تھا، تو مزدور جو تھے نا صبح سے لگے ہوتے تھے اور گنگنا رہے ہوتے تھے. مزدوروں کے گانے بھی آپ کو پتا ہے پرانے زمانے کے ہوتے ہیں، گنگنا رہے ہوتے تھے اور وہ لگے ہوئے ہوتے تھے نا. شام کے وقت جب وہ پلستر کر رہے تھے فرش میں، تو میں تھا، میری عمر ہوگی 20-22 سال. میں نے کہا یار اس فرش میں نا آپ جو ہمارے صحن کا فرش بنا رہے ہو یہ تھوڑا سا چکنا فرش ہو، یعنی بالکل جیسے ہوتا ہے نا پلین، ایسا فرش ہو، ایسا بنانا. تو کہنے لگے، اب مستی میں ہے نا، شاید لاہور کے ہوں گے، اب ان کو کھیلنے کا موقع مل گیا مجھ سے. انہوں نے کہا یہ فرش آپ چاہتے ہو ذرا چکنا پلین فرش ہو تو اس میں سرسوں کا تیل ڈلے گا یا ناریل کا. بولا تو میں نے کہا یار میں لے آتا ہوں ناریل کا تیل ڈال دو اس میں بھائی، کیا خیال ہے، تھوڑا سا کیا ہو جائے، پھسلن پیدا ہو جائے اس میں. کہہ رہے نہیں اس میں ناریل کا تیل ڈلے گا. اب میں جا رہا ہوں لینے کے لیے، وہ تو شکر ہے مجھے کسی نے روک دیا، کیا کر رہا ہے بھائی. تو وہ کھیل رہے تھے نا، شام کا وقت تھا، پھر دوبارہ اسی طرح کا کوئی مذاق. تو مجھے پھر میں نے کہا یار تم لوگ بڑے مستی میں ہو. کہتے ہیں یار یہ ہمارا فل مستی کا ٹائم ہوتا ہے. وجہ اس کی ہے، ان کے الفاظ دیکھو، کہہ رہے ہم صبح سے تھکے ہوئے ہیں، مغرب کی اذان ہونے والی ہے، فرش کمپلیٹ کریں گے، گھر جائیں گے، تھکے ہوئے ہیں نا ٹھیک ٹھاک، دہاڑی ملے گی، گھر جائیں گے، نہائیں گے، دھوئیں گے، منجی پہ بیٹھیں گے، بیوی بچے ہمارا انتظار کر رہے ہیں، شدید بھوک میں کھائیں گے کھانا، اس کے بعد لمبے ہو کے سو جائیں گے. کل کا نہیں، دہاڑی آج کی ہے، کل کی نہیں ہے. ان کو صرف اسی میں خوشی ہے، کام ملا ہوا ہے یار، کام ملا ہوا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ان کو خوشی اس بات کی ہے کہ ہمیں کیا ملا ہوا ہے، ٹھیک میں کام ملا ہوا ہے، مزدوری مل گئی، یہ بہت بڑی خوشی ہے ان کے لیے. اور انہی دنوں میں کروڑ پتی لوگوں کو ڈپریشن میں دیکھ رہا تھا. تو خوشی کا تعلق، حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک جملہ بڑا اچھا فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ اٹیک ہمیشہ بادشاہ پہ کرتا ہے، بادشاہ کبھی بھی بھنگیوں کو اور نیچے طبقے کو اپنا ہدف نہیں بنانا. کبھی آپ نے کسی ملک کے بادشاہ کا خلاف، کسی بادشاہ کا بیان کسی جمعدار کے خلاف نہیں سنا ہوگا کہ جی سعودی عرب کا بادشاہ کہے کہ پاکستان میں وہ جو فلاں جگہ جو چپڑاسی ہے مجھے بالکل پسند نہیں ہے. وہ کبھی سنا آپ نے؟ بادشاہوں کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے امریکہ کے صدر کے خلاف بیان دے دے، وہ بڑے کسی اور کے خلاف بیان دے دے، اٹیک بھی کریں گے. اب کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا بادشاہ نے بیچارے کسی رکشا چلانے والے کو بم سے اڑوا دیا. بھائی اللہ یہ کہ وہ ایجنٹ ہو کسی کا، پھر وہ رکشے والا ہے نہیں، وہ ہے کوئی اور، وہ کوئی بڑی پھر چیز ہے، وہ روپ دھارا ہوا ہے اس نے. ورنہ اوریجنل کوئی ٹماٹر والا ہو تو کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی ملک کی فوج اس ٹماٹر والے پہ اٹیک کر رہی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ ہمیشہ قبضہ کس پہ کرتے ہیں؟ بادشاہوں پہ. فرمایا کہ دل جو ہے یہ پورے جسم کا بادشاہ ہے. دل کیا ہے؟ اللہ کو جب کوئی ناراض کرتا ہے، اللہ کا جب کوئی ذکر نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس سے پیسہ نہیں چھینتے، نہ اس سے گھر چھینتے ہیں، نہ اس سے اس کی جو ہے نا خواہشات چھینتے ہیں. اللہ ڈائریکٹ اٹیک کس پہ کرتے ہیں؟ دل پہ. دل اپنے قبضے میں لے کے پریشانی ڈال دیتے ہیں اس کے اندر. اللہ دل، حدیث میں آتا ہے کہ جو دل ہے نا بین اصبعی الرحمن، اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے یہ دل، ایسا کنٹرول ہے اللہ کو. تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ دل کو لے کے اس میں کیا ڈال دی؟ بے سکونی بھر دی اس میں. چل بھائی سب کچھ ہے، خوشیوں کے سارے اسباب، 1000 گز کا بنگلہ، واش روم ایسا، غریب آدمی جائے بولا یار ایسا تو میرا بیڈ روم نہیں ہے جیسا ان کا واش روم ہے. ہر کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، بل کی کوئی ٹینشن نہیں، اتنا پیسہ، روڈیں صاف، سڑکیں صاف، کوئی ٹینشن نہیں. اور آج کل کے جو سیکولر لبرل لوگ ہیں ان کو تو وہ والی ٹینشن ہے ہی نہیں جو ایک مولانا ٹائپ کے لوگوں کو ہوتی ہیں. سمجھ گئے ہوگے آپ بھائی؟ وہ جو ٹینشن جو جس کو ساری دنیا ٹینشن سمجھتی ہے، یعنی شادی کو، بیوی کو، تو وہ والی ٹینشن سے تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ بالکل آزاد ہے.
गर्ल फ्रेंड वाला सेटअप चल रहा है इन लोगों को, इतना कुछ, कोई टेंशन बज़ाहिर नहीं है। अल्लाह कहते हैं कोई बात नहीं, तूने मुझे नाराज किया ना, तो इन तमाम तर वसाइल के बावजूद तुझे नाकाम करूंगा मैं। क्योंकि अगर वसाइल छीन लेता ना अल्लाह ताला, फिर तो भाई हर एक को टेंशन हो जाती है। अल्लाह कहता है इन सारी खुशियों में मैं इन खुशियों पे अटैक नहीं करूंगा, मैं बादशाह हूं। बादशाह हमला किस पे करते हैं? बादशाहों पे। तेरे दिल को अपने कब्जे में लेके उसमें से सुकून निकाल के उसकी जगह क्या डाल दूंगा? बेसुकूनी। जितना गुनाहों में लज्जत हासिल करने के लिए आगे बढ़ेगा ना, अच्छा फिर ऐसा शख्स क्या करता है? जब बेसुकून होता है तो फिर वो सुकून के लिए शराब कबाब की तरफ जाता है, लड़कियों की तरफ जाएगा, जिना की तरफ जाएगा, दोस्तियों की तरफ जाएगा, फोहश मूवीज की तरफ जाएगा। अल्लाह कहते हैं कि अब जितना इन चीजों में जाएगा ना, वक्ती खुशी मिलेगी, वक्ती राहत, लेकिन बेसुकूनी के जाल में फंसता चला जाएगा। शायर ने कहा ना, जितना तड़पोगे जाल के अंदर, जाल घुसेगा खाल के अंदर। परिंदा जाल में जब फंस जाए तो एक तरीका तो हो सकता है आजाद होने का कि हिले नहीं, और जब मालिक आए जाल को हटाए तो उस वक्त आंख बचा के निकल जाए, शायद 1% चांस हो। लेकिन अगर वो हिलना शुरू कर दे तो जाल लिपटता चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? देखो मछली जब कांटे पे मुंह मारती है, उसके पास उस वक्त ऑप्शन होता है कि हिल नहीं, बड़े आराम से किसी तरीके से वापस, शायद 1% चांस हो, लेकिन हिलेगी तो ऊपर बैठा हुआ आदमी समझ जाता है कि शिकार इसमें फंस गया है। हिलने से पता चलता है, जोर लगाने से, फिर वो खींचता है, तो जितना पीछे जोर लगाएगी कांटा उतना ज्यादा अंदर घुसेगा। तो नाफरमान क्या करता है? वो सुकून के लिए फोहश फिल्मों का सहारा लेता है, वो लड़कियों का सहारा लेता है, वो नशे का सहारा लेता है, शराब कबाब का सहारा लेता है। अल्लाह कहते हैं मैंने तुझे कहा था कि तू शरीयत पे नहीं चलेगा, मुझे याद नहीं करेगा, बेसुकूनी में जाएगा। तू कमबख्त इस बेसुकूनी के इलाज में और ज्यादा बेसुकूनी के असबाब इख्तियार कर रहा है। अल्लाह दोबारा उसका दिल हाथ में लेके जितना पहले बेसुकूनी डाली थी ना, वो बेसुकूनी और ज्यादा डाल देते हैं उसमें। समझते हो कि नहीं समझते हो? बात करोगे तो दिलों को सुकून मिलेगा। इससे पता चलता है कि अल्लाह चाहते हैं कि हमारे दिलों में सुकून आए, तभी अल्लाह ने अपनी इताअत पे क्या रख दिया? सुकून। अब जिक्र जिस पे सुकून मिलता है ना, उस जिक्र की 2 किस्में हैं। कितनी किस्में भाई? 2। कुछ काम ना करना, ये भी जिक्र है, जिक्र कहते हैं याद रखने को, और कुछ काम करना, ये भी क्या है? जिक्र। जिक्र याद, अरबी में जिक्र का मतलब क्या है? याद। कहते हैं तज़किरा किया है उसने, ये तज़किरा जिक्र से ही निकला है। कहते हैं ना फला आदमी आपका तज़किरा कर रहा था, आपका जिक्र खैर कर रहा था, इसका मतलब गीबत कर रहा था। आजकल मतलब यही होता है इसमें, कोई क्या ना आपको याद कर रहा था, इसका मतलब बुराई यही कर रहा होगा। अच्छाई आजकल मार्केट में, अच्छाई बयान करने वाले शॉर्ट है मार्केट में। तो जिक्र का मतलब क्या है भाई? याद रखना। तो अल्लाह कहते हैं जो अल्लाह को याद रखते हैं उनके दिलों में क्या पैदा होता है? सुकून। और अल्लाह ने कहा अला, खबरदार। ये अल्लाह का लफ्ज तंबी कर रहा है कि इस बारे में दूसरी रिपोर्टें भी हैं। कुछ लोग कहते हैं इस काम से सुकून मिलता है, कुछ कहते हैं इससे सुकून। अल्लाह कहते हैं अला, खबरदार, किसी की बातों में आने की कोशिश मत करना। ये अला का लफ्ज जो है ना, ये इसलिए लगा दिया, खबरदार, ये सारी फेक न्यूज हैं, ये सब प्रोपेगेंडा है। दिल मेरे हाथ में है तो सुकून भी किसके हाथ में होगा? मैं जो चाहूं उसमें डाल दूं। सुकून एक ऐसी चीज है अपने इख्तियार से कभी आती नहीं है। आप खुश रहने की कोशिश करो, थोड़ा सा कुछ असबाब इख्तियार कर लोगे, उससे ज्यादा नहीं होगा। जिन लोगों ने खुश रहने पर किताबें लिखी है ना, उनमें बहुत से खुदकुशी करके मरे हैं, समझ रहे हो? किताबें लिख गए कि खुश ऐसे रहते हैं। किताब लिख के जब वो चली नहीं मार्केट में तो उसी से डिप्रेशन में चले गए। वो यार ये चल क्यों रही थी मार्केट में, क्या ख्याल है भाई, ये बिक क्यों नहीं रही, इतनी मेहनत से हमने लिखी है, इसी से क्या हो गई, उनको डिप्रेशन हो गई। खुशी पे वर्कशॉप करनी थी, पब्लिक ही नहीं आई, उसी से टेंशन में चले गए। यार पब्लिक तो है ही नहीं, सारे पैसे जाया हो गए, तो वगैरह वगैरह बहुत सारे मसाइल है लोगों के साथ भाई, सबके साथ ही होते हैं। तो अल्लाह मियां ने कहा कि ये दिल किसी मोटिवेशनल स्पीकर के हाथ में नहीं है। आजकल गोरे बहुत वर्कशॉप्स करवा रहे हैं ना, खुश रहना खुश रहना। तो अल्लाह कहते हैं कि दिल और दिमाग, ये 2 चीजें किसके कंट्रोल में है? मेरे। तभी मैंने नींद पर इतवार को बयान किया, वो लाजमी सुन लिएगा। नींद भी किसके कंट्रोल में है? अल्लाह के। नींद की गोली नींद के असबाब पैदा कर देती है। माहिरीन कहते हैं कि सोता आदमी अपनी ताकत से ही है, सुला कोई नहीं सकता आपको, क्योंकि दिमाग ऑर्डर करेगा ना सोने के लिए दिमाग को, तो दिमाग थोड़ी ऑर्डर करेगा, दिमाग के ऊपर की कोई चीज ऑर्डर करेगी दिमाग को कि आप सो जाओ। दिमाग बाकी चीजों को ऑर्डर कर सकता है कि रुक जा, बोलना बंद कर दे, सुनना बंद कर दे, आंखें बंद कर ले, ये सब चीजें दिमाग के कंट्रोल में है। दिमाग के कंट्रोल में नहीं है।
ابے کیا ہو گیا, کیسے سمجھاؤں؟ دیکھو دماغ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا کبھی بھی. مینیجر صاحب مینیجر کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے. مینیجر کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اوپر کی چیز ہوگی. حکمران کو اوپر کی طاقتیں کنٹرول کرتی ہیں. اللہ سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا؟ تو پھر وہی سیاسی باتیں نہ شروع ہو جائیں, اس لیے میں واپس چل رہا ہوں. عوام بھی کنٹرول کرتی ہے بعض دفعہ, جو بنگلہ دیش میں جیسے کیا ہے نا. خیر, تو اچھی خبر ہے الحمدللہ, بنگلہ دیش سے بہت اچھی نیوز آ رہی ہیں. جماعت اسلامی کے پرانے بیچارے بوڑھے لوگوں کو صرف اس بیس پہ پھانسی پہ لٹکایا حسینہ واجد نے. اس نے لٹکایا کہ پاکستان کی حمایت, سیاسی اختلاف تھا بھائی. اس کے بعد تو وہ بغاوت نہیں کر رہے تھے نا, بہت ظلم مچا کے رکھا ہوا تھا. اچھا, اس پہ بنگلہ دیش میں جو انقلاب آیا اس پہ لوگ میرے بیانات پہ تبصرہ کر رہے ہیں. مفتی صاحب تو کہتے ہیں حکومت کے خلاف بغاوت جائز نہیں ہے. بھائی ہم مسلح بغاوت کے قائل نہیں ہیں. مسلح تلوار لے کے عوام نے وہاں مسلح بغاوت نہیں کی ہے. مسلح بغاوت نہیں کی ہے عوام نے, اور پوری عوام جمع ہو گئی تھی. آپ کے ہاں تو عوام ہے, ابھی کیا میں بولوں, کراچی کی تو ماشاءاللہ عوام کو اللہ ہدایت دے, یہ اس ظلم کے خلاف نہیں دھرنا کر سکتے جو براہ راست ان کے اوپر ہو رہا ہے, جو قتل ہو رہا ہے نا کراچی کی گلیوں میں. گٹر وٹر پہ تو بیان ہم نے چھوڑ دیے, ابھی تو قتل و غارت پر بات کرو. جس طرح سے کراچی میں ڈاکوؤں کا راج ہے, بات بات پہ 5-5 ہزار کی خاطر بندہ قتل ہو رہا ہے. کراچی کی عوام اس پہ احتجاج نہیں کر رہی. حسینہ واجد جیسی انقلاب کہاں سے لائے گی بھائی؟ اس لیے ہم کیا کریں, ہم مسلح اس کی بات کرتے ہیں, کیونکہ اگر مسلح بغاوت ہوگی پھر تو خون خرابہ ہوگا, بہت بربادی ہوگی, پھر کٹیں گے وہ, مریں گے, نتیجہ پھر غیر جو طاقتیں ہیں وہ قبضہ کر لیں گی. اس کے ہم قائل نہیں ہیں. باقی عوام کا عوامی احتجاج وہ اس کا رائٹ ہے, اس کا حق ہے. خیر, تو بات یہ چل رہی تھی میرے بھائی, تو اللہ کا جو ذکر ہے جس سے انسانوں کو سکون ملتا ہے, دیر آر 2 types آف ذکر. کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ کام بولو نہیں کرنے کے. دیکھو آپ کا زنا کا دل چاہ رہا ہے اور زنا کے اسباب بھی ہیں, آپ زنا نہیں کرتے, آپ نے اللہ کا بہت بڑا ذکر کر لیا, حالانکہ کچھ بھی نہیں. دیکھنے میں لگے گا آپ نے کوئی ذکر بولو نا نہیں کیا, دیکھنے میں لگے کچھ بھی نہیں کیا. کتنا بڑا ذکر کیا کہ میزان کے ترازو میں قیامت کے دن اس سے بھاری کوئی نیکی نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ اس دن عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں رجل شاب, ایک وہ نوجوان, دعتہ امرأۃ ذات حسن و جمال, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, جس ذات حسن و مال, غالباً مال کے الفاظ ہیں, حسین بھی ہو مالدار بھی ہو, ایسی عورت زنا کی طرف دعوت دے. یہ جواب میں یہ نہیں کہہ کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, یا میرے اندر رغبت ختم ہو گئی ہے, یا مجھے سوسائٹی سے ڈر لگتا ہے, کسی نے خفیہ کیمرہ نہ لگا دیا ہو, ان سب چیزوں سے میں گھبراتا ہوں. نا 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 نا, یہ کہ سارے اسباب موجود ہیں, صرف ایک رکاوٹ ہے, انی اخاف اللہ. آج میں اگر زنا کروں گا تو کل مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا. اس کی سزا اللہ نے جہنم کی آگ رکھی ہے. نبی نے فرمایا اس بیس پہ جو رک گیا, دعوت عورت دے رہی ہے اور یہ رک جائے تو یہ بہت بڑا ذاکر ہے, اس نے تہجد گزاروں سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا ہے. ہم تو اس کو ذکر اللہ کرنے والا سمجھ رہے ہیں, پوری رات تہجد پڑھتا رہے, تلاوت کرتا رہے, تو کہتے ہیں بڑا پہنچا ہوا ہے. بھائی یہ اس سے زیادہ پہنچا ہوا ہے, صحیح ہے نا. اللہ اس کو بلائے گا اور اللہ کہے گا ایسے تمام لوگ سائڈ پہ آ جائیں. دیکھو لائن لگی ہوئی ہوتی ہے نا جب دھوپ میں, رش میں, اور کہیں جیسے پہلے بل جمع کرانے کے لیے لوگ جمع ہوتے, تب تو موبائل میں اپلیکیشن آ گئی ہے. بل جمع کرانے کے لیے نہیں لوگ لمبی لمبی لائنوں میں لگے ہو, پاسپورٹ کی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں. اچانک کوئی آفیسر کہے بیچ میں سے, بھائی آپ ادھر آ جائیں, گاڑی نو سائڈ چلاؤ, آپ آ جاؤ. آپ کو کیسا لگے گا بھائی؟ زبردست. میں سعودی عرب میں تھا تو لمبی لائن لگی ہوئی تھی, وہ کوئی امیگریشن آفیسر نے پتہ نہیں کوئی پہچان لیا ہوگا یا کوئی تعلقات ہوں گے, آپ سائڈ پہ آ جاؤ. مجھے بڑی شرم آ رہی ہے بھائی یار, میں پگڑی میں, اور یہ لوگ بولیں گے یار ہم بیوقوف ہیں جو لائن میں کھڑے ہوئے, لیکن سعودی عرب میں آپ نو نہیں کر سکتے. وہ اگر آپ کو عزت دے رہے ہیں تو آپ کو عزت لینی پڑے گی, ٹھیک ہے نا, ورنہ پھر جو وہ بے عزتی دیتے ہیں نا وہ اس سے ڈبل ہوتی. اس نے کہا شاید وہ کہیں کوئی ہمارے دوست تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی مفتی صاحب لائن میں کھڑے ہوئے, اب میں جا رہا ہوں, لوگ بڑے یار یہ کیا ہے یار. میں کہہ رہا ہوں بھائی میں گن پوائنٹ پہ جا رہا ہوں, مجھے شوق نہیں ہے, مجھے اللہ کی قسم مجھے لائن میں لگنے کا شوق ہے. ایئرپورٹوں پہ بھی, کراچی ایئرپورٹ پہ بھی جب جاتا ہوں لائن میں,
اب کیا ہوتا ہے کہ وہ ہوتا ہے ان کا کوئی ایئرپورٹ کا کوئی سسٹم ہے کہ جو خاص مشہور لوگ ہیں یا کچھ ان کو کوئی پروٹوکول ملتا ہے، وہ گن پوائنٹ پہ ہو رہا ہوتا ہے، تو مجھے لوگوں سے شرم آ رہی ہوتی ہے، لوگ کیا بولیں گے یار. تو یہ خوشی خوشی نہیں ہوتا سب کچھ. تبھی ہم حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کسی کو بتائیں نہیں، کوئی پروٹوکول لیں ہی نہیں، منہ پہ کپڑا ڈال کے جائیں. تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے. اچھا بھائی میرے بھائی، تو پھر کیا وہ بات کہاں سے کہاں دائیں میں بہت زیادہ گھوم رہی ہے آج. تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس کو زنا کا موقع ملا اور اس نے زنا نہیں کیا تو یہ سب سے بڑا ذاکر ہے اللہ کی نظر میں، ذکر کرنے والا ہے. دیکھنے میں کچھ بھی نہیں ہے بھائی. تو اس لیے علماء کہتے ہیں ذکر کی دو قسمیں، کچھ کام نہ کرنا یہ بھی کیا ہے، اللہ کا ذکر. بد نظری کا موقع ملا، انٹرنیٹ گھر میں موجود، کمپیوٹر موجود، دیکھنے والا کوئی نہیں، فوش فلمیں کھلے عام چل رہی ہیں، آپ کس کے خوف سے بچ جاؤ؟ اللہ کے خوف سے. نہیں یار، کوئی اسباب اختیار کرو، بھاگ جاؤ یہاں سے، کوئی ہیلا اختیار کرو. یہ کم نیکی نہیں ہے بھائی، یہ بہت بڑی نیکی ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اور دوسری ذکر کی قسم کچھ کرنا، جیسے نماز کے وقت پہ نماز پڑھنا، روزے کے ٹائم پہ بولو روزہ رکھنا، زبان سے اللہ کو یاد کرنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، صبح شام ذکر کی بہت بڑی فضیلت ہے. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی عاملوں کے پاس جا کے ذکر مت لو. اگر دل میں بے سکونی ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دو. دیکھو یہ بے سکونی ایسی چیز ہے، بھگانے کی کوشش کرو گے نہیں بھاگے گی، جیسے نیند لانے کی کوشش کرو گے تو آئے گی. دل دماغ ایک ہی چیز ہے، کنیکشن ایک ہی ہے ان کا. جب آپ لیٹتے ہو اور آپ کہو میں نیت کرتا ہوں سونے کی، سو جاؤ، ابھی تک کیوں جاگا ہوا ہے، سو جا، دماغ کو آرڈر دیتے رہو گے، سوئے گا؟ بالکل نہیں سوئے. بھائی سونے کا سوچنا بھی چھوڑ دو، اللہ سلائے گا تو سو گئے، ورنہ کسی کا، یعنی مسجد میں نہیں کہنا چاہیے کسی کا باپ وغیرہ، مناسب الفاظ نہیں ہے، ورنہ کوئی بھی نہیں سلا سکتا آپ کو. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس کا طریقہ یہ لیٹ جاؤ بھائی، خود ہی نیند آتی ہے، ایسا تھوڑی کہ سوچ رہا ہے. تو اسی طرح آج کل لوگ خوش ہونے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. یار میں ٹینشن میں کیوں خوش ہوں؟ نہیں ہوگا بھائی. ٹھیک ہے، یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. یہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کے. ہوتا ہے میرے بھائی، خوشی کا کوئی سبب بھی نہیں ہوتا. کیسا پیارا شعر حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ اور ہمارے حضرت بھی پڑھا کرتے تھے. دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا. عالم جہان کو کہتے ہیں، بیاباں کا مطلب چٹیل میدان. کہتے ہیں جب دل میں خوشی تھی تو صحراؤں میں بھی ایسا لگتا تھا جیسے گل و گلزار. صحرا میں بھی خوشی، جب دل گلستان تھا نا، دل باغ باغ تھا، گارڈن گارڈن تھا دل، تو ہر چیز گارڈن گارڈن لگتی، ہر چیز گارڈن گارڈن. اور جب دل میں سکون نہ ہو تو باغوں میں بھی سکون نہیں ملتا، حور و رنگ میں بھی سکون نہیں ملتا. آدمی کا دل کا رکھ کے لگا دے ایک چماٹ، کسی جو بغل میں حور بیٹھی بھی ہے نا اس کو بھی آدمی کوشش کرے گا کہ رکھ کے لگا دے. دل میں سکون نہیں ہے. دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں. عالم سب، کوئی دنیا بھر کی خوشیاں اس کو خوش نہیں رکھ سکتی. تو اس لیے خوشی کی حاصل کرنے کی کوشش مت کرو، ہینڈ اوور کر دو، اپنے آپ کو تسلیم کر دو. اپنے آپ کو کس کے حوالے؟ اللہ کے حوالے. یہ فکر ہی چھوڑ دو، جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کو کرنے دو بھائی. آپ کا جو کام ہے آپ اس کو فوکس کرو. دیکھو ایک آدمی کو مزدوری پہ لگا دیا، سیٹھ صاحب نے بولا یہ کنواں کھود، شام کو تجھے میں 1000 روپے دے دوں گا. اس 1000 کی لالچ میں وہ کنواں کھود رہا ہے. ایسا ہی ہے نا، غریب تھا نا. اب ہر تھوڑی دیر میں دیکھ رہا ہے کہ سیٹھ بھاگ تو نہیں رہا، ایسا تو نہیں 1000 روپے دے گا کہ نہیں دے گا. پھر پوچھ رہا ہے سیٹھ صاحب ایگریمنٹ پکا ہے نا، دو گے کہ نہیں دو گے؟ اسی لالچ میں کنواں کھود رہا ہوں. سیٹھ کہا گا تو کام کو تو فوکس کر، جتنی دیر میں تو آتا ہے اتنی دیر میں تو کتنا گڑا اور کھود چکا ہوتا. تو اپنا کام کر، تجھے ٹائم پہ پیسے مل جائیں گے. پھر آپ گڑا کھود کے یار بھائی دے گا نا پیسے، مذاق تو نہیں کر رہا نا میرے ساتھ؟ لوگوں سے پوچھ رہا ہے یہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، اصلی نوٹ دے گا نا، جعلی نوٹ تو نہیں دے گا نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ ساری سیٹھ کو غصہ آئے گا، بولے گا پتلی گلی سے نکل یہاں، کیونکہ تجھے جو کام کیا تو اس کو فوکس کر. یار ہم یہاں بیوقوف بیٹھے ہوئے، 1000 روپے میں نہیں دے سکتا تجھے، کیا 1000 کیا چیز ہے میرے لیے؟ سیٹھ کروڑ پتی آدمی ہے اور آپ کو یہ فکر لگی پتہ نہیں 1000 دے گا کہ نہیں دے گا. وہ کہے گا بھائی تو کیا تو یعنی میرے کو بیوقوف سمجھا ہوا ہے تو نے؟ 1000 روپے تو ہم جہاز بنا کے کشتی بنا کے اڑاتے ہیں اس کو. وہ یہی کہے گا نا سیٹھ. تو سکون کے خزانے کس کے ہاتھ میں میرے بھائی؟ اللہ کے ہاتھ. خربوں خربوں لوگوں کو اس نے خوشیاں دی ہیں، اربوں خربوں لوگوں کو. اللہ نے کہا تمہیں جو کام میں نے ذمہ لگایا نا مجھے یاد رکھو. یاد رکھنے کا مطلب جو فرائض و واجبات ہیں پورے کرو، جو آرڈر دیے ان کو پورے کرو، جن برائیوں سے منع کی ان سے بچو. اس کام کو تم فوکس کرو. ہم کیا کرتے ہیں، 2 دن نماز پڑھ کے دیکھا سکون ملا کہ نہیں ملا؟ کہہ رہے ہیں ابھی بھی ٹینشن تو ہے، مسائل ابھی بھی میرے ختم نہیں ہوئے.
میں نے پیغام بھیجا ہوا ہے، وہ تو ابھی بھی مسئلہ وہاں سے تو ابھی بھی ٹھہنگا ہی آ رہا ہے، ان کے ابا ابھی بھی راضی نہیں ہوئے. بھینس والا لطیفہ بہت دفعہ سنا چکا ہوں، ایک اور دفعہ سن لو یار. وہ ایک آدمی جو تھا، اس کی بھینسیں مرتی تھیں، اس کی ٹینشن یہ تھی، اس نے مولوی صاحب سے آ کے کہا مولوی صاحب بڑی ٹینشنوں میں ہوں. مولوی صاحب نے یہ آیت پڑھی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد رکھنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے. تو جب تو نماز پڑھے گا، اللہ کو یاد کرے گا، تجھے سکون ایسے ملے گا کہ تیری بھینسیں مرنا بند ہو جائیں گی. سکون کا مولوی صاحب نے یہ مطلب سمجھا، حالانکہ یہ مطلب تھا نہیں سکون کا، کہ تیری بھینسیں مرنا کیا ہو جائیں گی؟ بند. بھائی سکون ایسے ملے گا، بھینسیں مرے نہ میرے، تیری ترجیحات ہی چینج ہو جائیں گی. بھینس مرنا اب تیرے لیے اتنا بڑا ایشو رہے گا نہیں، تیری ترجیحات ہی کچھ اور بن جائیں گی. جب آپ کی ترجیحات ہی چینج ہو جاتی ہیں، ہدف اور ویژن ہی چینج ہو جاتا ہے، پھر آپ بھینس کے جینے اور مرنے کو سفر کا حصہ سمجھتے ہو، پھر آپ ہدف کسی اور چیز کو بناتے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو مولوی صاحب کو یہ سمجھانا چاہیے تھا. مولوی صاحب نے کہا بھائی جب تو نماز پہ آئے گا تیری بھینس سے نہیں مریں گی، لہذا تجھے سکون ملے گا. کیونکہ اللہ کیا کہتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کو کیا ملتا ہے بھائی؟ سکون. اور سکون کا مطلب بھینس، یہی مطلب ہوا نا، یعنی بھینس ملے گی. وہ فجر پڑھنے آیا، گیا تو ایک اور بھینس مری ہوئی تھی. آیا مولوی صاحب کے پاس، مولوی صاحب میری تو بھینس مر گئی، آپ کہہ رہے ہوتے سکون ملتا ہے دلوں کو، مجھے تو ٹینشن اور مل گئی. مولوی صاحب نے کہا اللہ تجھے آزما رہا ہے، ظہر بھی دوبارہ ٹرائی کر. اللہ آزما رہا ہے بھائی. ظہر پڑی، گیا واپس، ایک اور بھینس. عصر میں آیا، ایک اور بھینس. ایک کٹا نا چیخ رہا تھا بہت زیادہ، بھینس کا بچہ نہیں ہوتا، تو اس کو بولتا ہے کہ چپ کر جا، تو خالی 2 نفل کی مار ہے. ان کو تو مارنے کے لیے 4 فرض پڑھنے پڑے ہیں، بڑے بڑے بھینسے تھے وہ. تو زیادہ شور نہیں کر، 2 نفل پڑھوں گا اللہ کے لیے، تیرا انا للہ ہو جائے گا، شور نہیں کر زیادہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو سکون کا یہ مطلب نہیں ہے. سکون کا مطلب جو کام اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا آپ اس کام میں جت جاؤ. سکون کی ٹینشن بولو چھوڑو، یہ کس کے حوالے کر دو. اللہ نے دینا ہے دے، نہیں دینا ہے نہیں دے، وہ دے گا. یہ کیسے ہو اللہ کی کیا پڑی ہے یار تمہیں ٹینشن دے کے ہے بھائی. اور اگر پریشانیاں آئیں تو ان میں صبر کی توفیق بھی دے گا، وہ صبر کی توفیق دے گا. بوکھلاؤ گے نہیں. اللہ ہم سب کو پریشانیوں سے بچائے، اور اللہ نہ کرے کوئی پریشانی مقدر میں ہو تو اللہ صبر کی توفیق دے. ہم نے تو بھائی پریشانیاں دیکھی نہیں ہیں، اللہ بچا کے رکھے ہمیں. تو اب دیکھو غزہ پہ جو بمباری ہو رہی ہے، ہمیں کتنا ترس آتا ہے، لیکن وہاں سے جو لوگ انٹرویو دیتے ہیں ان کے چہروں پہ کیسا سکون ہے، کیسا اطمینان ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کس کی طرف سے صبر ملتا ہے؟ تبھی تو ڈٹے ہوئے ہیں. یہ صبر کس کی طرف سے ملتا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے. بعض وقت بڑی پریشانیوں کو برداشت کرنا آسان، چھوٹی کو برداشت کرنا مشکل. تو اب میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کو یاد کیے بغیر، اسلام پہ چلے بغیر، شریعت پہ چلے بغیر سکون ملنا ممکن نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ خوش رہنا ضرور، اور شریعت پہ چلنا سستی کے ساتھ ممکن نہیں ہے. ابھی رفیع بھائی بھی سو رہے ہیں. شریعت پہ چلنا سستی کے ساتھ ممکن، دیکھو سو جاؤ نا یہ سستی نہیں ہے، جاگا با ڈھیلا ہو یہ سست ہے. سونا تو نیچرل ہے، وہ تو اپنے اختیار میں تھوڑی، بھی میں نے بتایا نا کہ اپنے اختیار میں نہیں ہے. یہ ہم لوگ جاگے ہوئے سست ہوتے ہیں، جاگے ہوئے سست ہوتے ہیں. سونا تو اپنے اختیار میں تھوڑی ہے، بیٹھے بیٹھے لوگ سو جاتے ہیں. ہمارے کلاس فیلو تھے مدرسے میں، وہ جب سجدے میں جاتے سو جاتے ہیں. ان کو کونی مار کے سجدے میں اٹھانا پڑتا تھا، بھائی اگلی رکعت کب شروع ہونے والی ہے. حالانکہ بہت ایکٹیو تھے، وہ بہت ایکٹیو تھے. میں نے بہت ایکٹیو لوگوں کو دیکھا بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں. یہ تو یہ دماغ اپنے اختیار میں نہیں ہے. قوم کا مسئلہ جاگنے کے بعد شروع ہوتا ہے. جاگنے کے بعد بھی کیا ہے؟ سست.